جی ناظرین، وائس آف ریئلٹر میں خوش آمدید. ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں آپ کو ایگریمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری انفارمیشن دی، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں رینٹ ایگریمنٹ کے اوپر، جو بہت زیادہ ایک اہم ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ احمد رحمان صاحب. احمد رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. احمد رحمان صاحب، ایگریمنٹ میں جو ہے وہ رینٹ ایگریمنٹ ایک اہمیت رکھتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرائے کے اوپر رہتے ہیں، اور پھر یہ معاہدہ جو ہے وہ کرایہ دار اور مالک مکان کے مابین ہوتا ہے. کیا اہمیت ہے اس کی، کیا اس کی انفرادیت ہے، کیا اس کی حساسیت ہے؟ ایک ریئلٹر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ رینٹ ایگریمنٹ کروا رہا ہو؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو جو رینٹ کا ایگریمنٹ ہے اس میں دو پارٹیز، ایک لینڈ لارڈ اور ایک ٹیننٹ، ان دو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ اس کا لکھا جاتا ہے. اور اس کی بیسک ترتیب اسی طرح ہے جیسے ہم کوئی بھی، جیسے ہم نے لاسٹ سیشنز میں بتایا تھا، پارٹ پیمنٹ کا ایگریمنٹ یا فل اینڈ فائنل کا ایگریمنٹ، جو کہ ریئل اسٹیٹ کی ایک ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہے. اس میں بھی جو فرسٹ پارٹی ہے وہ لینڈ لارڈ، اور سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ ٹیننٹ. ان دونوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ وجود میں آتا ہے. اور اس میں اسی طرح ایگریمنٹ ہی کی طرح ان کا سارا بایو ڈاٹا لینڈ لارڈ کا اور ٹیننٹ کا لکھا جاتا ہے، جس میں اس میں نام، ولدیت، ان کا CNAC نمبر، اور فرسٹ پارٹی لینڈ لارڈ اور سیکنڈ پارٹی ٹیننٹ. اس کے بعد پھر پرمیسز کی تفصیل آتی ہے کہ جون سا پرمیسز رینٹ پہ دیا گیا. اگر وہ فلیٹ ہے تو فلیٹ کی تفصیل آئے گی، اگر شاپ ہے تو شاپ کی تفصیل آئے گی، اگر کوئی آفس یا کوئی بینگلو ہے تو اس بینگلو کی تفصیل اس میں درج کی جاتی ہے. اس کا رقبہ کتنا ہے، جگہ کتنی ہے، اس کی کتنے اسکوائر فٹ کی جگہ ہے، یہ تمام چیزیں اس میں درج کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آتی ہے باری ٹرم اینڈ کنڈیشنز کی، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ اس کا رینٹ کیا طے پایا دونوں پارٹیز کے درمیان، اور اس میں کیا جو رقم ہے وہ کتنے % ایڈوانس میں دی جائے گی، اور ایڈوانس رینٹ کیا ہوگا. تو نارملی جو ہے ہمارے یہاں جو چلتا ہے اس میں ہم 6 منتھ کا جو ہے نا ڈپازٹ، کسی بھی بنگلو یا فلیٹ یا کسی شاپ کی ہم جب ڈیل کرواتے ہیں تو اس میں جو رینٹ طے پا جاتا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، اس کا 6 منتھ ایز اے ڈپازٹ، اور 1 ماہ کا جو ہے وہ ہم ایڈوانس کرایا نارمل جو روٹین میں چلتا ہے اس ایگریمنٹ میں لکھتے ہیں. لیکن یہ کوئی فکسڈ نہیں ہے. اس میں جو بھی دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دونوں پارٹی کے درمیان جو چیز طے پائے اسی کو ہم ریٹن میں ایگریمنٹ میں ہم لکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر نارملی جو عام ایگریمنٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ 11 منتھ کا، 11 ماہ کا ایگریمنٹ کا معاہدہ نارملی کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی کوئی ایز اٹ از پابندی نہیں ہے. اس میں بھی جو دونوں پارٹیز کے درمیان، لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے درمیان جو طے پائے، جیسے کوئی پارٹیز کسی کی ڈیمانڈ ہے وہ 2 ایئرس کا رینٹ کا ایگریمنٹ کرتی ہیں. خصوصاً کمرشل میں جب آپ جائیں تو اس میں 5 ایئرس کے بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 10 ایئرس کا بھی، 15 ایئرس کا، ایون 20 اور 30 ایئرس کے ایگریمنٹ بھی طے پاتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کمرشل جیسے سکولز یا بینکس یا کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی، وہ کوئی بھی ایگریمنٹ کرتی ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے کرتی ہیں، کیونکہ وہ کاروباری ایگریمنٹ ہوتا ہے. جی، کاروباری ایگریمنٹ ہے. اس کے بعد ان کی جو ہے نا وہ چونکہ ایک انویسٹمنٹ ہیوج ہوتی ہے تو وہ اس ہیوج انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے لانگ ٹرم چلتے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا رحمان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ رینٹ کی ویلیوشن جو ہے ایریا وائز وہ کون طے کرے گا کہ کس علاقے کا، کس جگہ کا، کس گھر کا، کس مکان کا، کس دکان کا کتنا رینٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ہم
جو ہمیں لا بتاتا ہے یا پھر ہم جو مارکیٹ ویلیو دیکھتے ہیں ایز اے ریئلٹر، تو اس میں ہائر رینٹ ناٹ چارجیبل، اس میں جو ذکر کیا گیا وہ فیئر رینٹ کا کیا گیا ہے. اچھا، وہ زیادہ تر ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جگہ جیسے آپ گلشن اقبال میں لگائیں تو وہاں پر کوئی ہم پرمیسز یا کسی بنگلو کا پورشن رینٹ پہ دینے لگے ہیں، تو ہم اس ایریاز کے مختلف بلاکس کا رینٹ دیکھتے ہیں کہ کیا رینٹ چل رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں. یا کوئی آفس کمرشل ہے تو اس کا کیا رینٹ مختلف شاپس پہ چل رہا ہے، یا اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا بینکس کو دی گئی ہے پراپرٹی تو اس کا کیا رینٹ، وہ مختلف شاپس اس ایریا میں جو واقع ہیں ان کا دیکھا جاتا ہے، اور اس سے پھر ہم فیئر رینٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کمرشل رینٹ کی میں آپ سے بات کروں گا کہ جیسے کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کی ہے تو اس کا ہم نارمل جو رینٹ کی ویلیوشن کرتے ہیں 0.5% کی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کی کوئی پراپرٹی آپ نے کرائے پہ دی، اس کی ویلیوشن 1 کروڑ روپے ہے، تو جو کمرشل ہم دیکھتے ہیں منیمم اس کا رینٹ 0.5% ہونا چاہیے تقریباً. جیسے کہ 50,000 اگر 1% پہ آئے 1 لاکھ تو بہت اچھا رینٹ ہے. تو اگر جیسے گلستان جوہر میں کوئی پراپرٹی ہے، ناظم آباد میں کوئی پراپرٹی ہے، نارتھ کراچی میں، یا پھر کسی دوسرے شہر اسلام آباد والے تو اسلام آباد کے حساب سے اپنی ویلیوشن دیکھ سکتے ہیں، یا اپنا لاہور میں ہے تو لاہور والے اپنے ویلیوشن کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح فیئر ویلیو چیک کی جاتی ہے مارکیٹ کی. اور اسی طرح پھر ہم لینڈ لارڈ کو بھی مشورہ یہی دیتے ہیں کہ اس وقت اس پرمیسز کا یہ کرایہ چل رہا ہے، ریزیڈینشل اگر 120 گز کا ہے تو اس کا یہ رینٹ چل رہا ہے، اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا جو بھی ایک کرایہ مختلف بلڈنگز یا مختلف جگہوں کے اوپر جو بلاکس ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم فیئر مارکیٹ ویلیو طے کرتے ہیں رینٹ کی. اور اگر خدا نخواستہ ڈسپیوٹ میں آئے رینٹ کا کوئی ایشو تو اس کو بھی کنٹرولر دیکھتا ہے. تو کنٹرولر کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ وہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دیکھتا ہے. پھر اس میں بلڈنگ کی یا کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں، جیسے اگر پرانا ہے تو اس کے حساب سے رینٹ طے کیا جاتا ہے، اگر کوئی بلڈنگ نہیں ہے یا کوئی شاپ نہیں ہے تو اس حساب سے دیکھا جاتا ہے. اس کی بلڈنگ کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بھی رینٹ طے کیا جاتا ہے. تو نارملی یہی فارمولہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق ہم رینٹ جو رائج ہے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا، جو ہمارا لا ڈیل کرتا ہے اس کو، وہ سندھ رینٹ پرمیسز ایکٹ 1979، اس میں تمام تفصیلات لکھی گئی ہیں. اگر خدا نخواستہ دونوں پارٹیز کے درمیان ڈسپیوٹ ہو تو اسی ایکٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ عدالتیں، قانون ادارے اسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں خصوصاً ہمارے ریئلٹرز کے لیے کہ جب ہمارا نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تو اس میں چونکہ اس وقت پاکستان میں ٹیررزم اور دہشت گردی عروج پہ تھی، تو اس میں نا کچھ ریسٹرکشنز لگائی گئیں، اور ان ریسٹرکشنز میں خصوصاً ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو پابند کیا گیا کہ وہ کوئی بھی پرمیسز رینٹ پر اگر دیں تو اس میں ان پہ کچھ اوبلیگیشنز گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک لا سندھ اسمبلی میں بھی پاس ہوا، جو سندھ گورنمنٹ نے پاس کیا. وہ ٹیمپرری ریزیڈنٹس ایکٹ ہے، وہ 2015 میں سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا. اور یہ بیسک ڈیوٹی لینڈ لارڈ کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیوٹی خصوصاً ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو بھی اس میں پابند کیا گیا تھا کہ وہ اگر کوئی بھی ایگریمنٹ کسی بھی رینٹ کا کرواتے ہیں تو اس کی اپنا خصوصاً ٹیننٹ کی CNAC کی کاپی اور لینڈ لارڈ کی CNAC کی کاپی، جو انہوں نے ایگریمنٹ کروایا اس ایگریمنٹ کی کاپی، وہ متعلقہ تھانے جس ایریے میں وہ پرمیسز واقع ہے
اور یا پھر آپ ڈی سی آفس میں جمع کروائیں گے، اور وہ ریسیو کروانے کے بعد اس کی باقاعدہ آپ فوٹو کاپی کے اوپر ریسیونگ لے کے اپنے پاس رکھیں گے. اور یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. اور جو اس ایکٹ میں نیگلیجنٹ کی جو سزا تجویز کی گئی تھی اس میں انہوں نے میکسیمم آپ کو 6 منتھ کی سزا ہو سکتی ہے اس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 10,000 لے کے 45,000 تک آپ کو فائن ہو سکتا ہے، ادا کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے ایک ریئلٹر کے لیے، کہ جب بھی وہ کوئی خصوصاً رینٹ کی ڈیل کرے تو ایک تو وہ ٹیننٹ کی بھی سیفٹی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لینڈ لارڈ کی بھی سیفٹی کرے. اور ایگریمنٹس سے پہلے زیادہ تر ریئلٹرز کو ہم یہی تربیت دیتے ہیں کہ وہ ٹیننٹ کا بایو ڈاٹا بھی معلوم کرے ڈیل کروانے سے پہلے، تاکہ لینڈ لارڈ کی سیفٹی ہو. کوئی ایسا ٹیننٹ نہ آ پائے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور آؤٹ آف یعنی کہ کئی ماہ کا کرایہ بھی ادا نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ریئلٹر کو دیکھنی بھی چاہیے. اچھا، اس میں ہم جو ایگریمنٹ میں زیادہ تر ذکر کرتے ہیں کہ بے دخلی ایوکشن، یہ کیسے عمل میں آئے گی؟ جیسے 2 پارٹیز نے ایگریمنٹ کیا، اگر ان کی کسی بات پر انبن ہوئی یا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ایوکشن بے دخلی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے دیکھیں جو قانونی طریقہ کار ہے اس میں جو ایکٹ میں لکھا ہے وہ آپ پریئر 2 منتھس کے آپ نوٹس سرو کریں گے ٹیننٹ کو، اور نوٹس سرو کروانے کے بعد آپ کی جو بھی آپ کی مجبوری ہے جس وجہ سے آپ خالی کروانا چاہ رہے ہیں اس میں اس چیز کا ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد وہ نوٹس آپ اس کو تھرو لائر بھی سرو کر سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ اس کو خود بھی سرو کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے سرو کریں گے اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ہمارا ایکٹ ہے یہ کچھ خصوصاً ویڈوز یا ابو ٹو 60 ایج کے جو پرسنز ہوں ان کو، یا کوئی مائنرز جن کا ایک ہی پرمیسز ہو اور انہوں نے اگر کسی کو رینٹ پہ دیا ہو تو وہ ایگریمنٹ میں تو جو آپ نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کر لیا، اگر ان کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ وہ پرمیسز وہ اپنی لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ پرائر ٹیننٹ کو 2 منتھ کا نوٹس دیں گے، اور نوٹس دینے کے بعد اس میں جو بھی جس مقصد کے لیے ان کو چاہیے تو وہ اس میں ذکر کریں گے. اور اس کے بعد ٹیننٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ایگریمنٹ میں جیسے کہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کرایہ ہر ماہ کی کس تاریخ کو ادا کریں گے، تو جو قانون ہمیں کہتا ہے کہ وہ 10th of every month اس سے پہلے آپ نے کرایہ پے کرنا ہے. اور اگر آپ نے اس کو ڈیلے کیا 15 days تک، 15 دن تک ڈیلے کیا تو آپ ڈیفالٹ میں آئیں گے. اور دوسرا ایک جو اہم چیز ہے بیسک ایمینٹیز، اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ لینڈ لارڈ اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو تو بیسک ایمینٹیز جس میں بجلی، پانی، گیس ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیننٹ کے لیے، اور ٹیننٹ میں شکل میں آ سکتا ہے. تو وہ بغیر کسی سولیڈ ریزن کے کوئی بھی لینڈ لارڈ کسی بھی ٹیننٹ کی نہ بجلی بند کر سکتا ہے، نہ اس کا پانی بند کر سکتا ہے، نہ اس کی جو بیسک ایمینٹیز جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ بند نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی سولیڈ ریزن ہونا چاہیے. اور جو ایکٹ ہے اس میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک رینٹ کنٹرولر جو ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اور اس کی کلاسیفیکیشن ایسے ہے، رینٹ کنٹرولر کو جو اختیارات ہیں وہ سول کورٹ کے اختیارات ہیں اور سول جج کے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں، اور وہ ان تمام رینٹ کے معاملات کو دیکھتا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں. تو وہ
اس کا رینٹ کنٹرولر کو لینڈ لارڈ کو ان تمام ایمنٹیز کو منقطع کرنے سے پہلے اگر اس کے پاس اختیارات ہیں تو اس کنٹرولر کو آگاہ کرنا بائی ریٹن میں ضروری ہے. اور اگر کنٹرولر ضروری سمجھے, اگر اس میں ریزن سولیڈ ہوں کہ جی یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے, اس کی تحقیقات کے بعد پھر کنٹرولر کی اجازت سے وہ کوئی ایمنٹی منقطع کر سکتا ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے, یہ وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی, کیونکہ آپ کسی کی بیسک نیسیسٹیز کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا, یہ کنٹرولر جو ہے رحمان صاحب, یہ کہاں پہ نشست سکتا ہے, بیٹھتا ہے, اس سے ملاقات کہاں کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو جیسے کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں تو انہوں نے جو بھی اپنا آفس رکھا ہوگا وہاں پر کنٹونمنٹ کا جو رینٹ کنٹرولر وہاں بیٹھتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کے درمیان ڈسپیوٹ ہوں تو وہ کنٹرولر دیکھتا ہے. اسی طرح ہر ضلع میں ایک کنٹرولر رینٹ کنٹرولر کی ڈی سی آفیسز میں جہاں بھی وہ بیٹھے, یعنی کہ یہ تو اب گورنمنٹ نے اس کو کون سا پرومسز دیا, مے بی سٹی کورٹ میں دیا, مے بی ڈی سی آفس میں دیا, تو وہ کوئی خصوصی اس کی پلیس نہیں ہے. لیکن جہاں بھی اویلیبل ہو جس بھی ڈسٹرکٹ میں, تو ٹیننٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, لینڈ لارڈ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کنٹرولر سے رابطہ کر سکتا ہے. اور اچھا, رینٹ کے ایگریمنٹ میں کچھ چیزیں ہمارے ریئلٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہیں, کیونکہ جب بھی ہم کوئی رینٹ کا ایگریمنٹ کرواتے ہیں تو اس میں تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی بیسک سٹرکچر چینج نہیں کر سکتا کسی بھی, جیسے کسی بھی لینڈ لارڈ نے کسی بھی شخص کو کوئی اپنا پرمیسز رینٹ پہ دیا, تو اس میں ہم جو کلاس لکھتے ہیں کہ بیسک سٹرکچر وہ چینج نہیں کر سکتا اس کا. ہاں, اس میں اگر کچھ چینجز کرنا چاہے تو اس میں باقاعدہ ایک شک کے ذریعے ہم اس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ اس کو چینج کرنا چاہتا ہے. اور جب یہ اس کو ویکنٹ کرے گا اس میں پھر یہ اس کو اس اوریجنل حالت میں بحال کر کے لینڈ لارڈ کو واپس کرے گا. اور ہر سال وائٹ واش کروانے کی ذمہ داری, بلڈنگ میں اگر کوئی بیسک سٹرکچر میں کوئی فالٹ آئے یا کوئی آپ کے واش رومز لیکیج یا کوئی چیز بھی آپ کے پاس آئے یا لائٹ الیکٹریسٹی کا کوئی کام کوئی فالٹ آ جائے, تو اس کی بیسک ذمہ داری لینڈ لارڈ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو صحیح کروا کے دے گا. اگر لینڈ لارڈ نہیں کرواتا تو ٹیننٹ اس کو آگاہ کرنے کے بعد, اس کو ٹھیک کروانے کے بعد اس کے کرائے میں سے وہ رقم کاٹ سکتا ہے. تو یہ بیسک ہم اکثر رینٹ ایگریمنٹس میں یہ چیز لکھ دیتے ہیں. اور ڈسپیوٹ کی صورت میں جیسے ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کے درمیان ایگریمنٹ موجود ہے, اور اگر ٹیننٹ رینٹ ریسیو نہیں کر رہا تو پھر جو ہمیں یہ لا بتاتا ہے اس کے مطابق سندھ رینٹ پرمیسز ایکٹ, ٹیننٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ 10th آف دی منتھ سے پہلے وہ رینٹ اس کو ادا کرے, اور اس کی وہ صورت وہ اس کو ڈرافٹ منی کی صورت میں بھی پے کر سکتا ہے, کراس چیک کے ذریعے اس کو دے سکتا ہے, یا پے آرڈر کی صورت میں بھی دے سکتا ہے. اگر وہ رسیو نہیں کرتا تو وہ اس کی بائی ڈاک اس کو اس کے پتے پہ بھیج سکتا ہے, یا کسی بھی طریقے سے اس کو رسیو کروائے. اچھا, ٹیننٹ کو چاہیے ایک چیز کا ضرور خیال رکھے کہ جب بھی وہ کسی کو رینٹ ادا کرے تو اس کی ریسیونگ ضرور لے. اگر کوئی آپ کے پاس ریسیپٹ موجود نہیں تو آپ سادے کاغذ کے اوپر آپ ریسیپٹ لکھیں. ریسیپٹ لکھنے کے بعد اس میں ایک تحریر لکھیں کہ یہ کرایہ فلاں منتھ کا جو بھی آپ کا کرایہ طے پا رہا ہے اس کو ادا کیا جا رہا ہے, اور نیچے لینڈ لارڈ کے سائن لے لے, یا اس جو بھی متعلقہ شخص اس کو ڈیل کر رہا ہے لینڈ لارڈ کا فرنٹ مین, اگر جیسے کوئی بھی شخص جس کو اس نے ڈیل کرنے کے لیے رکھا ہو تو اس کی ریسیونگ لیں, اور وہاں پر ریونیو کا ٹکٹ بھی لگائے ساتھ نا ریسیونگ کے. تو وہ سادے کاغذ پہ بھی آپ لے سکتے ہیں, اور یہ ہر جگہ پر ایکسیپٹیبل بھی ہے تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ مینٹین ہو, اور آپ کا کوئی اگر فیوچر میں کوئی ڈسپیوٹ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے لیے یہ ریسیپٹ بڑے کام آتی ہے کہ آپ نے یہ کرایہ فلاں ڈیٹ کو ادا کر دیا تھا, تاکہ آپ کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں بچ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوانس منی دی جاتی ہے ایگریمنٹ کے ساتھ, اس کی باقاعدہ ہم ریسیپٹ بھی لگاتے ہیں,
اور اس کے اوپر بھی ہم لینڈ لارڈ سے جو بھی آپ اس کو پے کرتے ہیں ایڈوانس کی صورت میں اس کی ریسیونگ بھی ہم ریسیپٹ پہ لیتے ہیں. اور ایگریمنٹ کے اوپر 2 وٹنسز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ جو بھی آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئیں تو وہ وٹنس اس کی ہمیشہ گواہ رہتی ہیں کہ یہ چیز طے ہوئی تھی. اچھا دوسرا, جب لانگ ٹرمز ایگریمنٹ چلتے ہیں تو اس میں ہمیشہ لینڈ لارڈ پابند ہے اس کا, ٹیننٹ پابند نہیں ہے. یعنی کہ جیسے ہم نے خصوصاً ملٹی نیشنل کمپنیز کے یا بینکس کے نارملی ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں 10 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, یا 20 سال کے لیے, یا 30 سال کے لیے. تو اس میں جو ایگریمنٹ ہے اس میں ہم لینڈ لارڈ کے لیے ایک کلاس ڈال دی جاتی ہے کہ لینڈ لارڈ 30 ایئرس کا پابند ہے. ٹیننٹ پریئر 3 منتھس نوٹس دے سکتا ہے یا 2 منتھس کا نوٹس دے سکتا ہے. خدا ناستہ جو انویسٹمنٹ کی گئی, اگر آپ کا وہ جگہ جو آپ نے کرائے پہ لی بزنس کرنے کے لیے, اگر اس میں آپ نہیں چلی یا مندی کا شکار ہوئی یا کسی وجہ سے آپ کا بزنس نہیں چل سکا, تو ٹیننٹ کے لیے یہ شک ضروری ڈالی جاتی ہے کہ وہ پریئر نوٹس دے دے, جس میں ہم خصوصاً ایگریمنٹ میں ذکر کر دیتے ہیں کہ 2 منتھ کا نوٹس دے دیا اس نے, 3 منتھ پہلے نوٹس کر دیا. یہ ایج ہے اس کو جی, یہ ایج حاصل ہے کیونکہ ہمیشہ لینڈ لارڈ بارڈ ہوگا کیونکہ پراپرٹی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن انویسٹمنٹ جس نے بزنس کرنے کے لیے کی, اگر بزنس ہی نہیں چلا یا کسی بھی کوئی ناگہانی آفت کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا, تو نارملی ہم ٹیننٹ کو بانڈ نہیں کرتے, ہمیشہ لینڈ لارڈ کو بانڈ کیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد آ گیا کتنا کرایہ بڑھ سکتا ہے, یہ بہت اہم کویشچن ہے. اچھا اس میں جو بھی آپ کا رینٹ طے ہوا اس میں آپ پر اینم ہر سال کے بعد میکسیمم 10% کا اضافہ کر سکتے ہیں. میکسیمم 10%, فکس نہیں ہے, میکسیمم 10% سے اوپر اضافہ نہیں کیا جا سکتا. باقی آپ دونوں لینڈ لارڈ کی اور ٹیننٹ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کا 5% پہ طے پائے, آپ کا 7% پہ طے پائے, آپ کا 8% سے طے پائے, جو آپ نے رینٹ طے کیا تھا تو وہ آپ اتنا کرایہ بھرا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بھی لینڈ لارڈ آپ کا کرایہ نہیں بھرا سکتا. اگر وہ 10% سے زیادہ ذکر کرے گا تو وہ ان لافل ہے, اس کو اجازت نہیں ہے, قانون کسی صورت میں بھی اس کو اجازت نہیں دیتا. یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, ہر ریئلٹر کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے, جو کہ ہمارے لا میں جو سندھ رینٹ پرمیسز ایکٹ اس میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ بیسک چیزیں تھیں رینٹ کے حوالے سے جو ایک ریئلٹر کے لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور چونکہ رینٹ کا ہمارا ریئل اسٹیٹ کا ایک اچھا ایز اے سروسز پرووائڈر ہر شاپ کے اوپر رینٹ کے لیے لوگ آتے ہیں, تو لوگوں کی ضرورت بھی ہے, تو ہمارا بیسک مقصد بھی ان کو ان کی چیز کی آگاہی دینا. احمد رحمان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. احمد رحمان صاحب نے آپ کو رینٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا, اور اس میں جو ضروری چیزیں تھیں اور ایک ریئلٹر کو جن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے وہ تمام باتیں آپ کو کمپریہنسولی بتائیں. اور ریئلٹرز کی تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے ایک نئے ٹاپک میں دوبارہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ.